حامدا و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج ہم دوسری نصیحت بیان کریں گے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عرابی آیا جس نے ایک بہت ہی قیمتی چگا پہنا ہوا تھا اور وہ اس پر تکبر کر رہا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ہم سے کہنے لگا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے جو گدڑیوں والوں کو بلند کر دیتا ہے اور شاہ سواروں کو کم تر کر دیتا ہے، یعنی نیچے کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے غریبان سے اس کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر کم عقلوں والا لباس دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹو دو چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یعنی ان کو کرو، اور دو چیزوں سے تم کو روکتا ہوں، یعنی منع کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جو پہلی چیز عطا فرمائی اپنے بیٹوں کو وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کو ایک پرے میں یعنی ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسری پرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا کا وزن زیادہ ہوگا، یعنی ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا وزن کم ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں جمع ہو جائیں تو لا الہ الا اللہ ان کو جدا کر دے گا۔ اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جس کا کرنے کا حکم دیا وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے وسیلے سے اللہ تعالی مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور یہ ہر قوم کی ہر نبی کی تسبیح چلی آ رہی ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور جو دو چیزوں سے روکنے کا منع کیا ہے، یعنی ان دو چیزوں کو تم نے نہیں کرنا، وہ کون سی ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ شرک نہیں کرنا اور نہ ہی تکبر کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو شرک کا تو پتہ ہے لیکن تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر یہ ہے کہ کوئی اچھا لباس پہن لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی اچھے جوتے پہن لے یا اچھے تسمے باندھ لے تو کیا وہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی اچھی سواری خرید لے، کیا وہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق کا انکار کرنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا، کیونکہ جو عربی آیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو حقیر جان رہا تھا، یعنی حقیر سمجھ رہا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔